ویلکم بیک ٹو مائی چینل نازیہ شیخ N9۔ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون سائنس، سبق نمبر 20 ہے ستاروں کی دنیا۔ اس سبق کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ کوشچن میں دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف ہے دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر ٹکا ہوا ہے، اس خط کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا افق۔ ب ہے برج کا تصور واضح کرتے وقت خالی جگہ کنڈے کا خیال کیا گیا ہے، یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا آئینی۔ جی میں موسم کے لحاظ سے درجہ بندی کرنے پر ایک موسم میں خالی جگہ نکشتر ہوتے ہیں، یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا 9۔ دال ہے سورج کا مشرق میں طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہونا سورج کی خالی جگہ گردش ہے، تو یہاں پر خالی جگہ میں لفظ آئے گا تصوراتی گردش ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، آج 8 بجے طلوع ہونے والا تارا ایک مہینے کے بعد کتنے بجے نظر آئے گا اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے ستارے روزانہ 4 منٹ جلد طلوع ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد یعنی 120 منٹ یا 2 گھنٹے قبل ستارہ طلوع ہوگا۔ اس طرح 8 بجے طلوع ہونے والا تارا ایک مہینے کے بعد 6 بجے طلوع ہوگا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 ہے نکشتر لگنا سے کیا مراد ہے؟ بارش میں بارش کا نکشتر لگا کہتے ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے جب گردش کی وجہ سے زمین اپنے مقام کو تبدیل کرتی ہے تب ہر 13 درجے 20 منٹ پر سورج کے پیچھے ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، لیکن اسے سورج کے مخصوص برج میں داخل ہونے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج بارش کے نکشتر میں داخل ہوا تو حقیقت میں ستاروں کا جھرمٹ یعنی شکاری نکشتر سورج کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے زیر کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے ستاروں کا جھرمٹ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے فلک میں ستاروں کا ایک گروہ آدمی، جانور یا کسی شے کی شکل میں نظر آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ستاروں کے اس گروہ کو ستاروں کا جھرمٹ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آسمان کا مشاہدہ کرنے سے قبل کون سی احتیاط کریں گے؟ اس سوال کا جواب ہم لکھیں گے آسمان کا مشاہدہ کرنے سے قبل دوربین، آسمان کا نقشہ، مخصوص چشمے اور سمت کے تعین کے لیے کمپاس وغیرہ جمع کر کے رکھ لینا چاہیے۔ آسمان کا مشاہدہ کرنے کا مقام شہر اور اس کی چکا چوند روشنیوں سے دور ہونا چاہیے۔ گہرے اور گھنے آسمان کے لیے نئے چاند کی نکلنے والی رات کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ فلکی اجسام صاف نظر آئیں۔ شہر کی تیز روشنیوں کے سبب تارے مدھم نظر آتے ہیں، اس لیے آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے شہر سے دور کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سیارے، ستارے، نکشتر کا انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے، کیا ایسا کہنا مناسب ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے آسمان میں نظام شمسی کے اجزاء جیسے ذیلی سیارے، دمدار ستاروں وغیرہ کا انسانی زندگی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بغیر کسی سائنسی نقطہ نظر اور جانچ کی بنیاد پر غلط تصورات پر یقین رکھنا وقت، توانائی اور دولت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ستاروں، سیاروں اور دیگر فلکی اجسام کا انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے شکل 20.1 کے لحاظ سے تاروں کا وجود میں آنا اور ان کی زندگی کے سفر سے متعلق ایک پیراگراف لکھیے۔ اس کا جواب ہم لکھیں گے
सहाबिया से सितारे बनते हैं। सहाबिया खास तौर पर गर्द और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बादल होता है। शकली कुव्वत की वजह से सहाबिया के ज़र्रात में कशिश का अमल होता है। सुकड़ने पर बादल दबीज़ और कुर्रवी हो जाता है। इसी वक्त बादल के दरमियानी हिस्से में गैस का दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा होता है और तवानाई पैदा होती है। हाइड्रोजन के इस कुर्रवी बादल को सितारा कहते हैं। दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे, सुकड़ने और फैलने के ज़रिए सितारों के रूप में तब्दीली होती रहती है। इस अमल के लिए बेहद तवील अरसा दरकार होता है। यही सितारों की ज़िंदगी का सफ़र कहलाता है।